مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی مدینے والے پانی تک جانے سے پہلے حضرت عباس حضور کے چچا وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکمت سمجھ نہیں آئی، پانی سامنے موجود ہے، یہ جو آپ نے تیمم فرمایا ہے، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا چچا وہاں تک پہنچنے کی مجھے امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے اس درمیان تک میں نے وضو کر لیا ہے۔ حضور تو یہ بھی جانتے ہیں میں کب مروں گا، آپ کب مریں گے، مگر حضور اپنے غلاموں کو یہ ایک پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کے لیے کہ دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اپنی زندگی کو تو ہو سکتا ہے یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کی زندگی کی یہ آخری تقریر ہو سکتا ہے، جو اگر یوں ہو سکتا ہے تو اس کو تھوڑا پلٹ لیجئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو کہ وہ اس تقریر کے بعد پھر کوئی دوسری نصیحت نہ سنے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، میں آپ کو نصیحت کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو اس بیٹھے محفل میں، میرا امام کہتا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، یہ زندگیاں ہماری جس طرح کی چل رہی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے آقا کریم میرے رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے، عقل مند کون ہے، میں عقل بند کی بات نہیں کر رہا ہوں، عقل مند کون ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا روز محاسبہ کرے، یعنی اپنے نفس کی چالوں کو سمجھے اور قبر کے اندر کے لیے اعمال جمع کرے، یعنی موت کے بعد کے لیے، اور فرماتے ہیں بے وقوف وہ شخص ہے، بے وقوف جو صرف اپنی دنیا کے بارے میں سوچے اور قبر کے بارے میں اللہ ایک جگہ کہوں کی محفلیں ہیں، لوگ خوب کہکا لگا رہے ہیں، میرے حضور نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، ایک دم لوگ ہنس رہے ہیں، بے تکلف نہیں ہنسنا چاہیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے، علماء کہتے ہیں اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ کہا لگا کہ ہنس رہے ہیں، میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا او تیز ہنسنے والو اس موت کا ذکر کرو جو سارے مزوں کو ختم کر دیتی ہے، اللہ حضور نے فرمایا میرے آقا کریم نے میرے رحمت عالم نے جو میں جانتا ہوں اگر تم کو بتا دوں تو تم اپنی زندگیوں پہ زیادہ رو گے، کم ہنسو گے، میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ خوف کہاں چلا گیا، میرے حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے عرض کی ایک آدمی بڑا نیک ہے، اس کو ذرا دھیان دیجئے گا، حضور نے نیکی کا معیار کیا بتایا، سرکار فرماتے ہیں میرے نبی پاک تم جس کی نیکی کا روز ذکر کرتے ہو کیا اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے، عرض کی حضور نہیں ہوتا، فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو، اب جب کچھ بے عمل پیروں نے جنتیں بانٹنا شروع کر دی تو اب آپ مجھے ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ان کے مرید کیوں نماز پڑھیں گے، میں اس کا مرید ہوں، میں اور پیر صاحب جس نے لاک ڈاؤن میں راشن نہیں بانٹا وہ جنت دھڑلے سے بانٹ رہے ہیں، ان کو خبر ہے کہ یہ اپنے لیے مطمئن ہے، یہ لوگ وہ مطمئن ہے کہ جب تک بے وقوفوں کی بہتات ہے دنیا میں، عقل مندوں کی روٹی روزی میں کوئی کمی نہیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے چھلاوے والے لوگوں کے پیچھے مت جانا، نہ تو وہ پیر ہیں نہ پیر کہلانے کے لائق ہیں، خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا ہادی اور سب سے بڑا پیشوا سب سے بڑا پیر ہے آمنہ کا لال اور سب سے بڑا مرید ہے ابو بکر صدیق، سبحان اللہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایکو کم کر کے آواز تعلیمات اعلی حضرت ماشاءاللہ، کیا کہنے سید پیر ہے سیدنا ابو بکر، نبی پاک سے بڑا کوئی پیر نہیں، ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی مرید نہیں، کیا کہنے، بے شک حق ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے جو سابقون ہیں جو سبقت لے گئے وہ سبقت لے گئے، بے شک سنو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے،
نہ اس کے حبیب کے یاروں کا کوئی جواب ہے، نہ رشتہ داروں کا کوئی جواب ہے۔ بے شک ادھر دیکھو، یہ جو پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ویڈیو لگتا ہے، یہ بریلوی پیر ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ ڈھونگی بدترین قسم کا آدمی، یہ نہ تو بریلوی ہے، نہ اس کا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت نے اس سب کو پہلے ہی منع کر دیا۔ بے شک جی حق ہے۔ ایک مدینے میں توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا اظہار بھائی، آپ سب علماء اکرام سے دعائیں چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی علماء کی توجہ نہیں مانگی ہے، توجہ اگر یہ کر دیں تو معاملہ کبھی کبھی بہت زیادہ، اس وجہ سے صرف ان کی دعائیں چاہیے۔ میری طرف توجہ کریں، غور کریں، علماء کا میں خادم ہوں، ذرا غور کریں۔ یہ جو رقاصہ وہ قوالی ہو رہی ہے، اور وہ قوالی میں جیسے ہی تھاپ پڑا اس پہ لگا ہے ہاتھ، ویسے ہی میاں کے ایک آدمی پہ ہاتھ آیا۔ اچھا، یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں قوالی سننے والے، سب ایک ساتھ حال نہیں آتا، سنبھالے گا کون؟ ایک آتا ہے اور اس کو 4 لوگوں نے گرہ میں لے لیا۔ اب وہ سوچ رہا ہے جیسے کیا ہو گیا ہے اس کو، ایک دم کپڑے پھاڑ رہا ہے، اذانیں ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اس نے کچھ نہیں کیا، نہ درود پڑھا، نہ اس کے کپڑے مصطفیٰ والے ہیں، مگر جیسی قوالی، او میرے بھائی، او میرے دوست، میرے عزیز، اس کو نہ سمجھ۔ اور یہ پیر بیٹھا ہے اس کے سامنے سجدہ، پیر کہہ نہیں سکتا میرے سامنے سجدہ کیوں کرتا ہے، مگر پیر صاحب بھی گونگا شیطان بنا بیٹھا ہے۔ یہ پیر نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ پاگل ہو کے مار رہا تھا لوگوں کو، تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ایک اونٹ نے مدینے میں بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ سرکار گئے، وہ حضور کی طرف کو بھی دوڑا۔ سنو ٹھریا والوں، جب وہ حضور کی طرف کو دوڑا تو صحابہ کے دل دھڑکنے لگے کہ نبی کو تکلیف نہ پہنچائے، مگر اونٹ آ کے میرے نبی کے پیروں میں سجدہ کرنے لگا۔ جب وہ سجدہ کرنے لگا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جانوروں کے سجدہ کرتا ہے، ہم کو زیادہ حق ہے سجدہ کرنے کا، اجازت دیں۔ پر میں اجازت نہیں دوں گا۔ اگر میں اجازت دیتا تو میں مخلوق میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، میں اجازت نہیں دوں گا۔ خدا کی عزت کی قسم، پوری دنیا کے سنیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اگر کسی پیر کو سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو مرید سجدہ کرتا اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہوتا۔ حق ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ سید صاحب، زندہ باد۔ اب ذرا توجہ کرو، میری طرف غور کرو۔ انہوں نے پیر صاحب نے کہہ دیا اس کو جنت ہے، حالانکہ میں ابو بکر صدیق وہ ایسا جنتی کہ جس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی۔ بے شک جنت ابو بکر صدیق، حضور فرماتے ہیں 8 دروازے ہیں جنت کے، مگر میرے ابو بکر کے لیے ہر دروازہ خواہش کرے گا کہ میرے اندر سے گزر جائے۔ فرماتے ہیں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، میرے ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ میرا امام کہتا ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اس پہ غور تو کریں آپ، جو ایک بار روزہ رسول دیکھے اس پہ میرے نبی کی شفاعت واجب، تو جو 1400 سال سے برابر میں لیٹا ہے ابو بکر، اس کا عالم کیا ہو؟ ہائے ہائے ہائے، ارے زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ سارے لوگ جواب دیں بھائی، زندہ باد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ یہ واحدی کانفرنس ہے سبع سناب شریف میں، میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب رات کے وقت میں حضور ہجرت کی شب آئے، ابو بکر صدیق کے دروازے پر آواز دی، باہر کھڑے تھے، ایک دم دروازہ کھولا، کھڑے تھے، سامان تیار، بالکل سوئے نہیں تھے، تیار تھے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو آپ کو انفارم نہیں کیا آج رات کو ہی ہجرت کرنی ہے؟ کہ سرکار آقا حضور نے کئی سال پہلے فرمایا تھا رات کو ہجرت کرنی ہے۔ اس دن سے لے کے غلام رات کو سوتا نہیں، دروازے پہ کھڑا رہتا ہے سامان باندھ کے، اسی دن سے لے کے اب تک کہ حضور میرے آئیں، میرے آقا آئیں تو حضور کو زحمت نہ ہو۔ غلام اس دن سے لے کے آج تک ابھی تک سویا نہیں۔ اقبال کہتا ہے کوئی اگر مجھ سے کہے کہ ذرا عقل کا نام رکھو تو میں ابو جہل رکھ دوں گا، اور کوئی اگر مجھ سے کہے کہ ذرا عشق کا نام رکھو تو میں ابو بکر صدیق نام رکھ دوں گا۔ کون ابو بکر صدیق؟ ذرا توجہ تو کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی شب نکل کے مدینے سے آپ ہجرت کر رہے ہیں مکے سے مدینے کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ حضور نے
فرمایا کبھی ابو بکر آگے پر چل جاتے ہو کبھی پیچھے. عرض کی یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب میرا ڈر لگتا ہے میرے دل کو کہ آگے سے دشمن حملہ کرے گا تو غلام آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پہلا حملہ غلام پر ہونا چاہیے, پہلے غلام کی جان پر آئے, اس کے بعد پیچھے کو آ جاتا ہوں کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق چلتے چلے جا رہے ہیں. توجہ کریں, 5613 فٹ اونچی پہاڑی ہے جس کو جبل سور کہتے ہیں, اور میرے بھائیوں وہاں کوئی چڑھتا ہے تو 5 6 7 8 نہیں 20 جگہ بیٹھ کے چڑھتا ہے. حضور چل رہے ہیں اپنے پنجوں کے بل. حضرت ابوبکر صدیق ایک گہرے جسم کے انسان ہیں. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ رہے ہیں. حضور کے جو مبارک پنجے ہیں, حضور کی انگلیاں مبارک جو ہے نا, ان کے اندر خون نکلنے لگا. ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں, میرے مصطفیٰ جان رحمت آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں. ابوبکر صدیق کے کاندھوں پہ حضور سوار ہوئے. تقریباً 5500 فٹ کی پہاڑی پر میرے نبی پاک کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بغیر کسی سانس لیے حضرت ابوبکر صدیق 5500 فٹ پر حضور کو لے کر کے چڑھ گئے. اس کے بعد وہاں پہ جتنے بھی سوراخ تھے بند کیے, غار سور کو بالکل صاف کیا. عرض کی حضور اندر تشریف لائیں. اس کا مطلب صاف ہے. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے تھے کہ ابو بکر نے غار کو صاف کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جب تک ابو بکر کسی کے دل میں نہیں آئے گا مصطفیٰ بھی اس کے دل میں نہیں آئیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی سانپ کے جتنے بھی سوراخ تھے بند کر دیے. اب علماء نفسیات کی بات سنو, اب سائیکسٹک جو اسکالرز ہیں ان کی بات سنو. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سانپ کسی کو کاٹتا ہے تو اپنا پیر پیچھے کرتا ہے, ہاتھ پہ کاٹتا ہے پیچھے کرتا ہے. مگر ابو بکر صدیق کی فطرت ہی ختم ہو گئی تھی کہ جب ان کو سانپ نے کاٹا تو انہوں نے پیچھے نہیں کیا اور آگے لگا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد, اور اپنا پاؤں آگے کر دیا. کیا کہنے. حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر ساری نیکیاں لے لو, وہ ابو بکر صدیق مجھے وہ نیکی دے دو. آج کل وہی پیر ہے جو مرید کر دے, مالدار کر دے, وہ پیر ہے. آؤ ابو بکر صدیق ایک بہت زیادہ مشہور تاجر بزنس مین, مگر آج مدینے میں بیٹھے ہیں, سب دوپہر ہے, حضور آئے ہیں, حضرت عمر آئے ہیں, آ کے عرض کرتے ہیں اے ابو بکر صدیق آپ یہاں کیوں تشریف رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں او عمر بات یہ ہے کہ میرے گھر میں 5 دن سے کچھ پکا نہیں ہے, اس وجہ سے بچوں کی بھوک کی وجہ سے میں باہر آ گیا ہوں. ذرا اپنے معیار دیکھو اور صحابہ کے معیار دیکھو ذرا. میں تو آپ کو صرف بات کر سکتا ہوں, جو آپ کو صرف بات بتانے آیا ہوں. حضرت عمر بولے اے ابو بکر صدیق بات یہ ہے. ابو بکر میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, میرے بچے بھی 3 دن سے بھوکے ہیں. کہتے پھر حضور آئے, سرکار آئے, آپ کی مبارک سر پر آپ کی چادر ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں حضور جب دوپہر میں نکلتے تھے تو سورج سے زیادہ آپ کا چہرہ چمکتا تھا, رات کو نکلتے تھے چاند سے زیادہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. اے مدینے کی گلیوں تمہیں تو یاد ہوگا حضور جب چلتے ہوں گے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق کے نزدیک آئے, دونوں غلاموں کے سر پہ ہاتھ رکھا, بیٹھ گئے. فرمایا ابو بکر کیسے دوپہر میں باہر آئے ہو؟ عمر تم کیسے آئے ہو؟ حضرت عمر عرض کرتے حضور میں نے 3 دن سے کچھ کھانے میں پکا نہیں ہے, اس وجہ سے باہر آ گیا ہوں. اے ابو بکر تم؟ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 5 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں پکا. حضور تشریف لے کر کے آئے اور فرمایا میرے ابو بکر 5 دن, عمر تم نے 3 دن سے, آج تمہارے نبی کو 9 دن ہو گئے, میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے, میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. پھر ایک جگہ پہ دعوت ہوئی, دعوت میں سرکار تشریف لے گئے, روٹیاں تیار ہوئی. حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کے کسی سے کہا جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ تک پہنچا کے آؤ. حضرت ابو عمر نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا اگر میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو میرے گھر میں میری بیٹی بھی 9 دن سے بھوکی ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کون سا اسلام تم نے آج پریکٹس کرنا شروع کیا ہے؟ جو تم کو مالدار کر دے وہ پیر ہے یا جو تم کو دیندار بنا دے وہ پیر ہے؟ بتاؤ کون پیر ہے؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہونے والا ہے. امی عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں او عائشہ, او میری بیٹی ایسا کرنا میرا وصال ہو
تو مجھے یہی کپڑے پہنا دینا جن کپڑوں میں میں انتقال کر رہا ہوں، اسی میں دفن کر دینا، نیا کفن نہ پہنانا۔ کہا کیوں؟ کہ نیا کفن زندہ لوگوں پہ اچھا لگتا ہے، نیا کپڑا زندہ لوگوں پہ اچھا لگتا ہے۔ توجہ ہے میری، غور کر رہے ہیں میری بات پہ؟ ابو بکر صدیق جس نے پوری زندگی حضور کے نام کر دی، جس کے بچے بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے، کون ابو بکر؟ اللہ اکبر، میرے نبی پاک کا وہ غلام ابو بکر صدیق جسے حضور کے مزاج کی خبر تھی، وہ ابو بکر صدیق جو 3 دن غار میں رہے، جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ وہ ابو بکر تو اتنا ڈرے کہ جب چڑیا کو دیکھیں تو کہیں کاش ابو بکر نہ ہوتا، چڑیا ہوتا، چڑیا ہوتا، مدینے کی چڑیا ہوتا۔ آج ہم کہتے ہیں مدینے کا کتا، لوگ اعتراض کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کاش ابو بکر نہ ہوتا، مدینے کی چڑیا ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کاش ابو بکر نہ ہوتا، کسی مومن صالح کے پہلو کا بال ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے عرفات کے میدان میں، بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کا مرید ہو جائے، مراد وہ ہوتا ہے جسے پیر اپنا مرید کرنا چاہے۔ تو سنو، سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں، میرے عمر میرے نبی کی مراد ہے۔ حضور نے عمر کو مانگا ہے، اللہ مجھے عمر عطا کر دے۔ کون عمر؟ کوئی عام انسان تھوڑی، آدھی دنیا پہ اسلامی جھنڈا کسی ایک اس بدھان سبھا کا نہیں، کسی ایک لوک سبھا کا مالک نہیں، کسی ایک صوبے کا مالک نہیں، ایک ملک کا نہیں، آدھی دنیا پہ اسلامی جھنڈا لہرانے والا کون؟ عمر۔ میرے نبی نے فرمایا میرا عمر ایمان لے کر آیا ہے تو اللہ کے فضل سے، میرے نبی فرماتے ہیں پھر آسمان کے فرشتے زیادہ خوش ہو رہے ہیں، مکے کے مسلمانوں سے زیادہ آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کون؟ عمر فاروق اعظم۔ سنو میرے بھائیوں، سنو میرے دوستوں، وہ عمر کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، مگر جب میرے آقا عمر کی بات آئے گی تو نبی کا منبر گواہی دے گا، حضور کی مسجد نبی گواہی دے گی۔ عمر کون؟ عمر وہی عمر جو آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود پورے دن اپنے کاندھے پر مشکیزہ رکھ کے غریب عورتوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر فاروق اعظم۔ آج ان کے جب چاقو مارا گیا ہے، ان کے پیٹ سے خون نکلا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا، عبداللہ مجھے زمین پہ رکھ، اور جب کئی مرتبہ کہا تو سب زمین پہ رکھ دیا۔ مدینے کے سارے صحابہ جمع ہیں، حضرت عمر آج دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لوگ آگے بڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ عمر دیکھو کیا کرتے ہیں۔ عمر نے اپنی ناک زمین پہ رگڑی اور کہا اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے۔ اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا، موت کا وقت ہے، رب عمر کو بخش دے۔ اگر آج عمر نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، اے میرے مالک عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر کو بخش دے۔ حضرت علی رونے لگے، حضرت امام حسن حسین دونوں رونے لگے۔ شہزادے حضرت علی نے سر پہ ہاتھ رکھا، امیر المومنین نہ روئیے، میں نے سنا ہے نبی نے فرمایا آپ کا محل جنت میں سرخ کلر کا بنا ہوا ہے، تو آپ گواہی دو گے علی؟ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، امیر المومنین میرا بیٹا حسین بھی گواہی دے گا۔ آہر عمر فاروق اعظم کے غلام آج نہیں ڈرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ 80 سال کے صحابی، کتنا بڑا محدث ہے ابو ہریرہ۔ انتقال کا وقت ہے، امام غزالی نے لکھا ہے انتقال کے وقت پہ کبھی رنگ سرخ ہے، کبھی زرد ہے، کبھی پیلا ہے، کبھی سرخ ہے، کبھی پیلا ہے، کبھی سرخ ہے، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی بے ہوش، کبھی ہوش میں۔ کسی نے پوچھا اے حضرت ابو ہریرہ کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ اے ابو ہریرہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، کافر کا نبی فرماتے ہیں مرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے جہنمی ہے بندہ یا جنتی۔ اللہ اکبر، اللہ، تو بس ابو ہریرہ کو ابھی موت آنے والی ہے، اللہ، وہ اپنے رب سے کہتا ہے مالک ابو ہریرہ کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت عطا کر دینا۔ ذرا توجہ تو کریں، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ آج کل کعبے میں طواف کا کر رہے ہیں لوگ، تصویریں کھینچ رہے ہیں، انسٹاگرام چلا رہے ہیں، لائیو کر رہے ہیں، معاذ اللہ
امام حسن وہ کہتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کا طواف کرے گا آدمی، حجر اسود سے شروع ہوا ہے، استلام کرنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ میرے ایمان پہ خاتمہ ہو، میرا ایمان پہ. ذرا دھیان سے سننا، کان ذرا کھول لینا میرے بھائیوں، پھر نہ کہنا بات سمجھ نہیں آئی تھی یا بات بتا کے نہیں گئے تھے. دھیان سے سننا نوجوانوں، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ کرنے والوں، پوری رات انسٹاگرام دیکھنے والوں، بہت دھیان سے میری بات سننا. وہ کہہ رہا ہے اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا. یہ یہاں پر یہ مقام ابراہیم پر یہی دعا کر رہا ہے، وہ حتیم کے قریب یہی دعا کر رہا ہے، پورے حرم میں وہ مقام ابراہیم پر، رکن یمانی پر، رکن شامی پر، رکن عراقی پر، رکن اسود پر، وہ صفا پر، مروہ پر ایک ہی دعا کرتا ہے اور پھر رونے لگتا ہے، کہتا ہے مالک مجھے معاف کر دے اور مجھے میرا ایمان پہ خاتمہ ہو، میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا. اے اللہ میرا ایمان. کہتے 3 دن لگاتار روتا رہا. میں نے پوچھا بھائی تو لگاتار 3 دن سے لگاتار رو رہا ہے، آج کہاں کعبے میں لوگ روتے ہیں؟ اپنی بیوی کو لے جا کر کے تصویر کھینچی، ڈال دی انسٹاگرام پر، او معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ. امام حسن حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مگر 25 حج کیے ہیں پیدل، مدینے سے مکہ 450 کلومیٹر، واپسی 450 کلومیٹر، 100 کلومیٹر تقریباً پیدل چلتا ہے آدمی اگر اپنے پاؤں سے حج کرے تو. سنو وہ تقریباً چلتے تھے تقریباً 1000 کلومیٹر پیدل. ان سے کسی نے پوچھا آپ مکے آتے ہیں تو جوتے پہن کے کیوں نہیں، آپ سواری پہ کیوں نہیں آتے؟ دونوں بھائی آپ بغیر سواری کے کیوں آتے؟ اے حسنین بتاؤ جنتی جوانوں کے سردار. دونوں بھائی روئے اور کہنے لگے اللہ کے عظیم گھر پہ سوار